اسلام کا کلچر اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. یہ اصل میں فحاشی کے نام پر ویلنٹائن ڈے ہمیں دے دیا گیا. ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ آپ ذرا سماعت فرمائیے گا، اور صرف سنیے گا نہیں بلکہ آپ یہ عہد کریں، یہ سننے سے پہلے عہد کریں کہ میں یہ حدیث جا کر اپنے گھر میں اپنی بیوی کو سناؤں گا، یا جس کے بعد فرصت اپنے ماں کو سناؤں گا، اپنی بہنوں کو سناؤں گا اور اپنی بیٹیوں کو سناؤں گا. اب یہ عہد کریں. آقا علیہ السلام کی حدیث ہے نا، حدیث سنانے میں کیا شرم ہے؟ کوئی گانا سنانے کی تو بات نہیں کر رہا میں. اب یہ عہد کریں کہ میں حدیث سناؤں گا. ویلنٹائن ڈے کے نام پر جو عیاشی اور فحاشی ہمارے اندر پیدا کی گئی، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک تعلق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، وہ دوسرے سے ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا تم جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ بڑے حیران ہو گئے کہ دنیا میں جنتی عورت؟ ہاں یار دیکھنا چاہتا ہوں. کہتا وہ بازار میں سامنے جو بوڑھی عورت جا رہی ہے نا، یہ جنتی عورت ہے، اس کو دیکھ لو. اس نے تعجب سے پوچھا کہ اس کے جنتی ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، یہ عورت حضور کی بارگاہ میں آئی تھی. میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا اور یہ عورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی تھی، اور آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہوں، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں. جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے میں زمین پر گر جاتی ہوں، بے حال ہو جاتی ہوں. آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرما دے. اب دعا کریں کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرما دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو آپشن دیے. آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتی ہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تمہیں بیماری سے نجات دے دے گا. اگر تم چاہتی ہو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تمہیں اس بیماری سے نجات دے دے گا. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم اس بیماری میں زندگی بسر کر لو، گزارا کر لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دو چیزیں ہیں تمہارے سامنے. اگر تم چاہتی ہو تو دعا کر دیتا ہوں، شفا مل جائے گی، وگرنہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم اس بیماری میں گزارا کر لو، تمہیں جنت میں دیتا ہوں. اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ پتہ نہیں زندگی کتنی ہے اور کب تک چلے گی، پتہ نہیں زندگی کتنی ہے کب تک چلے گی، لیکن وہ تو آخرت کی بات ہے نا. اس نے فوراً حضور کی بارگاہ میں کہا کہ حضور ٹھیک ہے میں بیماری کے ساتھ راضی ہوں، لیکن مجھے جنت کی ضمانت آپ دے دیجیے. سرکار نے فرمایا کہ تو جنتی ہو گئی، جنت لے لی، سودا ہو گیا. سودے کے بعد واپس جا رہی ہے. واپس جاتے جاتے مڑ کے آقا علیہ السلام کی طرف دیکھا اور پھر چل پڑی. تھوڑا سا آگے گئی، پھر مڑ کے پیچھے دیکھا اور پھر چل پڑی. تیسری دفعہ مڑ کے دیکھا نا تو آقا علیہ السلام نے بلا لیا، ادھر آؤ کیا بات ہے. عرض کی حضور ایک اور درخواست پیش کرنی تھی، ایک اور درخواست. حالانکہ ہے تو تعجب کی بات کہ سودا تم نے اپنی مرضی کا کیا ہے نا، مجبور تو نہیں تھی تم. سودا تو مرضی کا ہوا ہے نا تمہارا، مجبور تو نہیں تھی، تو پہلے ہی وہ بات کر لیتی. کہتے نہیں حضور ایک درخواست ہے آپ کی بارگاہ سے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی حضور مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور جب میں زمین پر گرتی ہوں نا تو کبھی دوپٹہ اتر جاتا ہے، کبھی قمیص میری بے ترتیب ہو جاتی ہے، ہوش نہیں ہوتا نا مجھے. فقہ کا ایک مسئلہ میں آپ سے ذکر کر دوں، مدہوشی اور بے ہوشی کی کیفیت میں اگر ایسے ہو رہا ہے معاملہ تو وہ عورت گناہگار تو نہیں ہے، گناہگار نہیں ہے وہ، کیونکہ اس کو خبر ہی نہیں ہے نا اپنی، اس نے فحاشی تو پھیلائی نہیں. لیکن وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور جب میں گرتی ہوں نا بے ہوش ہوتی ہوں، کبھی دوپٹہ سر سے اتر جاتا ہے اور کبھی میری قمیص بے ترتیب ہو جاتی ہے، تو مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے بعد میں کہ میری جسم کے لباس بے ترتیب ہونے سے. آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا فرما دے کہ مجھے دورے پڑتے ہیں پڑتے رہیں، لیکن آج کے بعد جب میں بے ہوش ہو کے گروں میرے سر کا دوپٹہ نہیں اترنا چاہیے. سبحان اللہ. بھائی اتنی سی دعا ہے. اب یہ دعا کرتے ہیں کہ میں جب گروں نا بے ہوش ہو کے میرے سر کا دوپٹہ نہیں اترنا چاہیے. بس آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر دیں کہ جب میں بے ہوش ہو کے گروں نا میری قمیص بے ترتیب نہیں ہونی چاہیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دعا کیوں؟ فرمایا کہ آج کے بعد ایسے ہی ہوگا. جب وہ واپس جا رہی تھی نا تو سرکار نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو یہ جنت کی عورت ہے. جب وہ واپس جا رہی تھی تو صحابہ نے اسی آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ وہ جنتی عورت ہے. تو لباس کو ترتیب سے رکھنا، مدہوشی کی حالت میں بھی بچا کر رکھنا، یہ جنتی ہونے کی علامت ہے. اور ہمارے یہاں جدت کے نام پر یہ کلچر متعارف کروایا گیا، بالوں کو کھلا چھوڑ کے دوپٹے کے بغیر موٹر سائیکل میں بیٹھ کے ہوا میں بالوں کو لہراتے اور نکلتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سوچل ہو گئے، ہم جدید ہو گئے،
ہم یورپ کا مقابلہ کرنے چل پڑے، ہم لندن کا مقابلہ کرنا چل پڑے، ارے نہیں، ہم اسلام سے نکل گئے، وہ لوگ ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یورپ ہمیں لینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہم اسلام سے نکل گئے، ہم اپنے گھر کے بھی نہ رہے اور ان کے بھی نہ رہے۔ اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھائیں کہ ویلنٹائن ڈے ہمارے یہاں رسم میں نہیں ہے، یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے، ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہے، ہماری غیرت جس کو گوارا نہیں کرتی۔ آپ کو محبت ہونی چاہیے تو والد کے ساتھ ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے تو ماں کے ساتھ ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے تو بھائی کے ساتھ ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے تو شوہر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ مرد کا اس کے علاوہ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، مرد یا تو شوہر ہوتا ہے یا والد ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے یا بیٹا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اسے بتائیں اور اپنی اولاد کی تربیت کریں کہ بیٹا عورت یا تو تمہاری ماں ہوگی یا تمہاری بہن ہوگی یا تمہاری بیٹی ہوگی، اس سے ہٹ کر تمہارے پاس یہ اور کوئی آپشن نہیں ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے پاس۔ یہ ویلنٹائن ڈے ہمارے اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ یہ حدیث مبارکہ اپنے دل کے کاغذ پہ لکھیں اور جہاں جہاں تک آپ سے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بتائیں، لوگوں کی تربیت کریں، لوگوں کو اسلام کے راستے پر لائیں۔